Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. آج کی ویڈیو میں میں آپ کو 4 ایسی نشانیاں بتاؤں گا، اگر یہ نشانیاں ظاہر ہوں تو سمجھ جائیں کہ آپ کا استغفار کرنا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، بہت سارے دوست سوال کرتے ہیں کہ ہم استغفار کا وظیفہ کرتے ہیں، رات کو سوتے وقت، صبح اٹھتے وقت، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، حتیٰ کہ تہجد کے وقت بھی ہم اٹھ کر استغفار کرتے ہیں، بلکہ جب بھی ہمیں فرصت ملتی ہے ہم استغفار کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا استغفار کرنا اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہے یا نہیں، یعنی ہمارے اس عمل سے اللہ راضی بھی ہے یا نہیں؟ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 4 ایسی نشانیاں بتاؤں گا، اگر یہ 4 نشانیاں ظاہر ہوں تو سمجھ جائیں اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا یہ عمل قبول ہے۔ وہ 4 نشانیاں کون سی ہیں آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو پوری دیکھیے گا، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مزید ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو وہ جو 4 نشانیاں قبولیت کی ہیں وہ کون سی ہیں؟ آپ استغفار کر رہے ہیں، روزانہ آپ 1000 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ تسبیح پر 100 مرتبہ استغفار کا وظیفہ کر رہے ہیں۔ تو اب وہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہے یا نہیں؟ آپ کو کیسے محسوس ہوگا، کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے یا نہیں؟ تو وہ 4 نشانیاں میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اس میں سب سے پہلی نشانی یہ ہے، جب آپ توبہ استغفار کر رہے ہوں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ جب آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں استغفار کرتے ہوئے تو سمجھ جائیں آپ کے اس عمل سے اللہ راضی ہے۔ جب آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، جب آنکھیں پرنم ہو جائیں تو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا توبہ استغفار قبول ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل سے راضی ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ حضور علیہ السلام فرمایا کہ جس بندہ مومن کی آنکھوں سے خوف خدا کی وجہ سے آنسو نکل آئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس بندے کو دوزخ میں داخل نہیں فرمائے گا۔ جس بندے کی آنکھوں سے خوف خدا کی وجہ سے آنسو نکل آئے، اور وہ اتنا نہیں ہے کہ بازاروں قطار وہ رائے اور اتنا روئے کہ بس سارے کپڑے بھیگ جائیں۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا جس کی آنکھوں سے خوف خدا کی وجہ سے مکھی کے سر کے برابر پانی نکل آئے، آنسو نکل آئے اور وہ اس کے چہرے پر ظاہر ہو جائے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دے گا، چاہے وہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اب مکھی کا سر کتنا ہوتا ہے، کتنا سا ہوتا ہے، میں چاہے اتنا ہی خوف خدا کی وجہ سے آنسو آنکھوں سے نکل آئے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا اس آنکھ کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جو اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے روئی ہو۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے، بیان فرما رہے تھے۔ آج کوئی اچھا خطیب، کوئی اچھا واعظ بیان کر رہا ہو تو آنکھوں سے چھم چھم آنسو برستے ہیں، کوئی درد والی بات سننے کو مل جائے تو بندے رو پڑتے ہیں، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہوں گے تو تب کیا عالم ہوتا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم بیان فرما رہے تھے تو سامنے جو لوگ بیٹھے تھے صحابہ کرام، ان میں سے ایک شخص کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اس بندے پر نظر پڑی، جب دیکھا کہ یہ رو رہا ہے تو حضور علیہ السلام فرمایا آج اگر اس مجمع میں وہ بڑے بڑے گناہ گار بھی ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہیں تو فرمایا اس ایک رونے والے کی وجہ سے ان سب کو بھی بخش دیا جاتا، کیونکہ یہ اکیلا نہیں رو رہا۔ فرمایا اس کے ساتھ فرشتے بھی رو رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اے اللہ رونے والوں کے حق میں رونے والوں کی شفاعت قبول فرما۔ تو رونا اگر آ جائے استغفار کرتے ہوئے،
آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں تو یہ قبولیت کی سب سے پہلی نشانی ہے۔ جب آپ رو پڑیں، چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسیں، آنکھیں نم ہو جائیں، تو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس عمل سے راضی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے آنسو کا نکلنا اس کے خوف کی وجہ سے بڑا ہی پسند ہے۔ تو استغفار کرتے ہوئے اگر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں تو یہ قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اب یہ تو تھی پہلی نشانی۔ دوسری نشانی استغفار کی قبولیت کی یہ ہے کہ آپ کو استغفار کرنے کی توفیق ملے، لیکن استقامت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ آپ کو توفیق ملے۔ یہ نہ ہو کہ 2-4 دن استغفار کیا اور پھر چھٹی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ بڑے ذوق شوق کے ساتھ استغفار کرتے ہیں، لیکن چند دن، ہفتہ 10 دن اور پھر چھٹی۔ جس طرح وہ دیکھا ہوگا آپ نے لوگوں کو کہ شب برات کو آتے ہیں، ساری رات نوافل میں گزار دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کی 27ویں شب آتے ہیں، ساری رات روتے دھوتے گزار دیتے ہیں، ساری رات نوافل میں گزار دیتے ہیں، درود شریف پڑھنے میں گزار دیتے ہیں، قرآن پڑھنے میں گزار دیتے ہیں، استغفار کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں، لیکن پھر سارا سال چھٹی ہوتی ہے۔ تو ایسے تھوڑی استغفار قبول ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ آپ استقامت کے ساتھ کریں، روزانہ کی بنیاد، پابندی کے ساتھ، اور جو پابندی کے ساتھ جو عمل کیا جاتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی پسند ہے۔ حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے وہ عمل جس میں مداومت ہو، یعنی پابندی ہو، چاہے وہ مقدار میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی ضروری نہیں کہ آپ روزانہ 10,000 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھیں، روزانہ آپ 5,000 مرتبہ استغفر اللہ کہیں، کوئی ضروری نہیں، لیکن آپ 100 مرتبہ پڑھیں، لیکن پابندی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ۔ تو اگر آپ استقامت کے ساتھ روزانہ چاہے تھوڑی مقدار میں کر لیں، پابندی کے ساتھ، تو یہ آپ کا عمل اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی پسند ہے۔ اور جو زیادہ کر لیا لیکن بس چند دن کی اور پھر چھوڑ دیا، اس بات سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا اے عبداللہ، اس فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا جو پہلے تو رات کو بڑی نفلی عبادت کیا کرتا تھا، بڑی نمازیں پڑھتا تھا، بڑی عبادت کرتا تھا، لیکن اب اس نے چھوڑ دی۔ فرمایا اس کی طرح نہ ہونا، تھوڑی عبادت کر لو لیکن استقامت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ۔ دیکھیں نا، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، کوئی بیماری لگی ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی مرض لاحق ہو، اور آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ کو 15 دن کی دوائی دے، 20 دن کی، مہینے کی وہ آپ کو دوائی دے، اور آپ سے کہے کہ آپ نے روزانہ یہ سیرپ 1 چمچ صبح اور 1 شام کو لینا ہے، اور یہ ٹیبلٹ، یہ گولیاں آپ نے صبح و شام 1 لینی ہے، اور آپ وہاں سے ڈاکٹر سے وہ دوائی لے آئیں اور وہ سیرپ ایک ہی گھونٹ میں سارا پی جائیں، ہاں جی، اور ساری گولیاں ایک دن کھا جائیں، تو کیا اس سے آپ کا مرض ٹھیک ہوگا؟ آپ کو اس سے شفا ملے گی؟ نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے اس سے کچھ اور بیماریاں آپ کو لگ جائیں۔ تو آپ تھوڑا تھوڑا کر لیں، لیکن استقامت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ پڑھتے جائیں استغفار کو، تو یہ قبولیت کی دوسری بڑی نشانی ہے کہ آپ کو پابندی کی توفیق مل جائے، استغفار پر استقامت کی توفیق مل جائے، مداومت کی توفیق مل جائے، یعنی استغفار کے بعد دوبارہ استغفار کی توفیق ملنا، یہ قبولیت کی دوسری بڑی نشانی ہے۔ قبولیت کی تیسری نشانی کیا ہے؟ قبولیت کی تیسری نشانی یہ ہے کہ آپ کہیں مصروف تھے، کہیں کام کاج میں مصروف تھے، آپ کو وقت نہیں ملا استغفار کرنے کا۔ پہلے آپ روزانہ استغفار کرتے تھے، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ آپ کسی مصروفیت کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے آپ استغفار نہیں کر سکے۔ اب آپ کا استغفار رہ گیا، تو استغفار رہنے پر آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا دل مطمئن نہیں، آپ کو فکر لاحق ہو، آپ کو افسوس ہو، ایسا لگے کوئی اندر سے آواز دے رہا ہے کہ آج تو نے استغفار نہیں کیا، آج تو وہ تسبیح پڑھا کرتا تھا، آج تو نے وہ تسبیح نہیں پڑھی۔ اندر سے کوئی ضمیر آپ کا آوازیں دے رہا ہو، آپ مطمئن نہ ہو، اور آئندہ پھر استغفار کو وہ آپ پابندی کے ساتھ کرنے کا عزم مصمم کر لیں، پکا ارادہ کر لیں، تو سمجھ جائیں کہ آپ یہ جو تیسری نشانی ہے کہ اندر احساس پیدا ہو جانا، فکر لاحق ہو جانا، تو یہ قبولیت کی بہت بڑی تیسری نشانی ہے۔ اور چوتھی بڑی نشانی استغفار کی قبولیت کی، عمل کی قبولیت کی، یہ ہے کہ آپ کو استغفار میں مزہ آنے لگے،
آپ کو روحانی سکون حاصل ہو، روحانی قوت بڑھنے لگے، تو سمجھ جائیں کہ اللہ آپ کے اس عمل سے راضی ہے۔ آپ نے 100 مرتبہ استغفار کیا تو آپ کا دل کرے کہ میں 100 مرتبہ اور کروں۔ آپ نے 200 مرتبہ استغفار کیا تو آپ کا دل کرے کہ میں اور کروں اور کروں اور کروں، تو سمجھ جائیں کہ آپ کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے اور آپ کے اس عمل سے اللہ راضی ہے۔ تو یہ وہ 4 نشانیاں ہیں قبولیت کی۔ ویسے تو حقیقی علم قبولیت کا، اعمال کی قبولیت کا، وہ اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، لیکن جو کچھ نشانیاں علماء کرام نے قرآن و حدیث کی نظر میں بیان فرمائی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ درد، یہ احساس عطا فرمائے کہ ہمارے بھی اعمال قبولیت کے درجے تک پہنچ جائیں۔ آمین بجاہ نبی الامین۔